اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اب یقینی بات ہے کہ ایمان کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے اور تعلق مع اللہ کے اعتبار سے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کے اعتبار سے اور دعاؤں کی قبولیت کے یقین کے اعتبار سے حضرات صحابہ کرام جس سطح پر تھے غیر صحابی اس سطح تک نہیں پہنچ سکتے. چونکہ صحابہ سب سے بلند سطح پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ آزمایا اور سب سے زیادہ حالات ان کے اوپر آئے اور ہر لائن کے حالات آئے. قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ان کو ڈرایا بھی گیا، وَالْجُوعِ، ان پر بھوک بھی آئی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان کو مالوں کا نقصان بھی ہوا، وَالثَّمَرَاتِ، اور ان کے باغات کا نقصان بھی ہوا. یہ سارے نقصانات ان کو ہوتے ہیں، لیکن وہ ان سارے نقصانات میں اور ان سارے امتحانات میں جان پر آئی تو اس کو جھیلا، مال پر آئی تو اس کو جھیلا، اولاد پر آئی تو اس کو جھیلا، کاروبار پر آئی تو اس کو جھیلا، سب کو جھیل 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 یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ نے خود کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ان جھیلنے والوں کے لیے بشارت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی، جن کو اللہ کے دربار میں قبولیت ملی. اور قرآن نے ان کے لیے اعلان کیا کلا وعد اللہ الحسنى، جس نے اپنے اندر یہ استعداد پیدا کر لی، اپنا اللہ سے تعلق بڑھا لیا، نبی سے تعلق بڑھا لیا، اللہ کے وعدوں پر یقین بڑھا لیا، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں راسخ ہوتا چلا گیا، ان سارے لوگوں کے لیے قرآن نے اعلان کیا کہ تم سب کے لیے جنت پر، تم سب مقبول ہو عند اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تم سب سے میں راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی کہ پھر اس جماعت میں کا ہر فرد اپنی ذات میں نمونہ تھا، چاہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہوں، اور یا پھر ان کی اولادیں ہوں اور ان کے بعد والے ہوں. کہ جتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا اور آپ کی تربیت کو پایا اور آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں راسخ کیا اور اللہ کی اطاعت کا دم بھرا اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھا اور اللہ کی مدد پر یقین رکھا، جتنے ایسے لوگ تھے وہ سب اس سطح پر تھے جو دنیا کے لیے نمونہ ہے، اور بڑے بڑے امتحان دے کر وہ گئے. وہ ایسے امتحانات کہ جن امتحانات کے تصور سے اس زمانے میں ہماری اور آپ کی روحیں کانپتی. ذرا اندازہ لگائیے کہ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے اور وہ آگ کے انگارے آپ کی خون اور چربی سے بجھ رہے ہیں، اور اب اس وقت امتحان یہ ہے کہ یا تو تم اسی طرح جلتے رہو یا اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دو. تو وہ خباب اپنی جان دینے کو تیار ہیں کہ جان تو دے دوں گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا انکار نہیں کر سکتا. یہ امتحان اتنا سخت تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے ہیں اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ واقعہ دہرایا، فرمایا خباب ذرا اپنی کمر تو دکھاؤ. حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنا کرتا اٹھا کر اپنی کمر دکھائی تو حضرت عمر کہنے لگے خباب ایسی کمر تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. فرمایا امیر المومنین میری خون اور چربی سے آگ بجھی. اس سطح کے قربان، اس سطح کا امتحان. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ لوہے کی زرہ پہنائی گئی، سخت گرمی کا زمانہ، تپتی دھوپ اور تپتی ریت، اور اس میں لٹا کر سینے پر چٹان رکھ دی گئی کہ ہل ڈل نہ سکے. گویا اس لوہے کی زرے سے پورا جسم تپنے لگا.
جھلسنے لگا پورا جسم. اور بات صرف اتنی کہی جا رہی تھی کہ بلال ایک بار یہ کہہ دو کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا اور میں اللہ کے ساتھ فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو بھی شریک مانتا ہوں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں. اس کے جواب میں سیدنا بلال کیا کہہ رہے؟ احد احد، کہ نہ اللہ تو ایک ہی، میں اس اللہ پر ایمان لا چکا. اتنا اللہ کی ذات عالی کا یقین. میدان کے اندر کھڑے دشمن سے مقابلہ ہوا اور دشمن نے تیر مارا اور تیر یہاں لگا اور یہاں سے خون کا فوارہ چھوٹا. طے شدہ بات ہے کہ ابھی چند منٹوں کے اندر جان چلی جائے، اب یہ جان بچ نہیں سکتی. اور اس خون کے فوارے کے چھوٹنے پر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. کتنا اللہ کی ذات عالی پر یقین تھا، کتنا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا. اور اسی یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ کامیابیاں دے رہے ہیں. اور جیسے ان کا یقین بڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کے یقین اور گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ بھی کر رہے تھے. حدیث شریف میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا. صحابہ کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم جس وقت اپنے اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے اللہ کی مدد ہمارے لیے ہر حال میں اترے گی. یہ یقین تھا. اور اسی یقین کی بنیاد پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر میدان میں موجود ہے اور چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. یہ کل 3000 اور گھیرنے والے دشمن 1,00,000. اور اس وقت گھبراہٹ آئی، لیکن ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آواز لگائی، یا رب محمد انصر امت محمد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. تیسری آواز پر آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے اتر گئے اور اللہ نے اپنی مدد اتار دی. تو جتنا یقین بڑھتا چلا جائے اتنا امتحان بھی بڑھے گا. لیکن جتنا یہ یقین ہوگا یہ امتحان اس کو اگلی سیڑھی پر پہنچائے گا اور یہ اگلی منزل پر پہنچ جائے گا اور یہ کامیابیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے اس امت نے کبھی بھی امتحان سے ہار نہیں مانی، امتحان میں یہ پیچھے نہیں ہٹی. یہ ہر دور میں ہر زمانے میں امت امتحان دیتی چلی آئی ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہوتی چلی آئی ہے. ہاں، کامیابی کی شرائط ہیں، کامیابی کی شرط ہے اللہ سے تعلق، کامیابی کی شرط ہے اللہ کے وعدوں پر یقین، کامیابی کی شرط ہے کہ اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب پر نگاہ کا جم جانا کہ جو کچھ ہوگا میرا اللہ کرے گا. جتنا یہ یقین بڑھ جائے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا. کامیابی کی شرط ہے اللہ کی اطاعت، کامیابی کی شرط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. چنانچہ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں تو صحابہ 100% اللہ کے بھی فرما بردار تھے اور محمد رسول اللہ کے بھی فرما بردار تھے. صحابہ کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ جو انہوں نے اللہ کا حکم چھوڑ دیا یا نبی کا طریقہ چھوڑ دیا. کہیں بھول سے نبی کا کوئی طریقہ ان کی زندگی میں عملاً نکل گیا تو ان کو فوراً تنبہ ہو گیا کہ ہم سے نبی کی کوئی سنت چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی، اور انہوں نے اس سنت کو اختیار کیا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ گئی. تو اللہ کی مدد کا وعدہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے. صحابہ نے 100% اپنے کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنایا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو گئی. اللہ کی نصرت اور مدد آ گئی. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں
اور اس امتحان کا جو نتیجہ کامیابی کی شکل میں ہوتا ہے وہ نتیجہ کامیابی کی شکل میں دنیا میں نظر نہیں آتا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ امتحان اس نے دیا لیکن یہ ناکام ہو گیا. وہ ناکام نہیں ہوا. قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جن کی جانیں چلی گئیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، ان کو مردہ مت کہو. وہ مرے نہیں ہیں بلکہ ہم نے ان کو ایک اور پاکیزہ زندگی دے دی. ایسی پاکیزہ زندگی کہ جس زندگی میں ہم ان کو رزق دیتے ہیں. اس وجہ سے جو صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے اور قربان ہو گئے اور اپنی جانیں اللہ کے نام پر قربان کر دیں، وہ ناکام نہیں ہوئے. ان کو اور بڑی کامیابی ہاتھ لگ گئی، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی. دنیا کے منصب ختم ہو جائیں گے، دنیا کے عہدے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، آخرت باقی رہے گی اور آخرت کے عہدے اور مناصب باقی رہیں. چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، احد کے میدان میں شہید ہوئے. ناکام نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو سید الشہداء بنا دیا، شہداء کا سردار بنا دیا. کامیابی کا اعلان کر دیا گیا. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ اپنے پیروں کی معذوری کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. جسم کے ٹکڑے ہو گئے، ناکام نہیں ہوئے. اللہ نے ہمیشہ کی زندگی میں انہیں کامیاب کر دی. تو جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے اور جن کی جانیں چلی گئیں وہ ناکام نہیں ہیں، ان کو اور بڑی کامیابی ملی. اس دنیا رہتی دنیا تک کے لیے ان کے نام کو اور ان کی زندگی کو زندہ و جاوید بنا دیا، اور قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیا، بغیر حساب و کتاب میں کہ جنت الفردوس میں داخلہ طے فرما دیا. فرمایا کہ شہید کے جسم کا خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور پھر ہر قطرے کے بدلے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. تو وہ بڑی بلندیوں تک پہنچ گئے. اسی سلسلے میں اس محرم کے مہینے میں ایک امتحان آیا ہے امت کا، اور وہ امتحان کسی معمولی ہستی پر نہیں آیا، آل رسول پر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر آیا، آپ کے بچوں پر آیا ہے، آپ کے گھر کی بچیوں پر آیا ہے. اور ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایسا امتحان کہ جس امتحان نے پوری کائنات کو لرزا کر رکھ دیا تھا. اور وہ امتحان خاندان آل نبوت کو ناکام کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ آل نبوت کو کامیابی کی اور بلندیوں تک پہنچانے کے لیے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ امتحان ان پر آیا. شروع سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں یہ اشارات دے کر گئے تھے کہ میرے ان بچوں پر ایسا ایسا امتحان آئے گا، ایسے ایسے حالات آئیں گے. یہ اشارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دیے تھے. اس وقت جب دونوں بہت چھوٹے تھے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا ہے تو حضرت حسن کی عمر 7 سال اور حضرت حسین کی عمر 6 سال. کہ اتنے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی محبت کا بھی ان سے اظہار کیا، اپنے تعلق کا بھی ان سے اظہار کیا، ان پر آنے والے حالات کا بھی اطلاع دی، ان پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو سب کچھ بتا بھی دیا، سنا بھی دیا، اشارات بھی کر دیے. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ یہ آنے والے حالات اور یہ آنے والی پریشانیاں اللہ کے نبی اگر ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر دیتے کہ اللہ میرے خاندان اور میرے بچوں کے سر سے اس مصیبت کو ٹال دیجئے، تو ہر حال میں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی. اور کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ میں اپنے بچوں کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، امت کو ان حالات کا شکار نہیں بنانا چاہتا. میں نے جھیلا، میری اولاد جھیلے، میرا خاندان جھیلے. قربانی ایک آدمی نے نہیں دی تھی، پورے خاندان نے قربانی دی تھی. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ عام طور سے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اور مورخین تاریخ لکھتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کربلا کے میدان کا سب سے مظلوم انسان اگر کوئی تھا تو وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی تھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تو 7 بیٹے اس میدان کے اندر قربان ہوئے، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری ازواج سے تھے، لیکن حضرت حسین کے ساتھ کھڑے تھے. ان کی سب کی گردنیں اتری تھی اور وہ سب قربان ہوئے تھے. کسی کا ایک بچہ اگر فوت ہو جائے اور ایک بچے کی اگر جان چلی جائے تو اس کو اس کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس کا غم برداشت نہیں ہوتا، جائے کہ 6 اور 7 بچے اس کے چلے جائیں. کتنا بڑا غم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے. حال آیا سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں پر حال آیا، لیکن اس حال کو اس امت پر، اس خاندان پر اس لیے برداشت کیا گیا کہ امت اس پریشانی سے بچ جائے، اس تکلیف سے بچ جائے. چھوٹے سے ہیں، 4 سال کی عمر ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں، باتیں کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں فرمایا کہ ام سلمہ باہر جاؤ، جبریل آ رہے ہیں، ساتھ ایک فرشتہ اور آ رہا جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور دیکھو کسی کو اندر مت آنے دینا. ام سلمہ باہر آ کر کھڑی ہو گئی، جبریل اور فرشتہ اندر داخل ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر ام سلمہ کے نیچے سے گھر میں داخل ہوئے. ام سلمہ نے روکنا چاہا لیکن نہیں رکے تو ام سلمہ گھبرائی کہ اللہ کے رسول ناراض ہوں گے. پھر خیال آیا کہ لاڈلا ہے، بیٹے کو دیکھ کر کچھ نہیں کہیں گے. لیکن تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی اور آپ ہچکیوں سے رو رہے تھے. ام سلمہ گھبرا کر اندر گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ام سلمہ یہ فرشتہ آیا تھا اور یہ بتا کر گیا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگ دے. تو ام سلمہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے دعا کریے، اللہ آپ کے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹال دے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ام سلمہ، میں اپنے بیٹے کے سر سے مصیبت کو ٹلوا کر امت کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیار اور امت سے محبت سب سے بڑھ کر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ محبوب تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا.
بے انتہا محبت کرتے تھے آپ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی چند چیزیں محبوب ہیں، ان محبوب چیزوں میں سے ایک عائشہ ہے۔ اتنی محبت ہے عائشہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کیا، اللہ کے رسول خوش ہوئے اور خوش ہو کر فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، اس کے اگلے بھی معاف فرما اور اس کے پچھلے بھی معاف فرما، اس کے چھپے ہوئے بھی معاف فرما اور اس کے علانیہ بھی معاف فرما۔ حضرت عائشہ خوشی کے مارے لوٹنے لگی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، بہت خوش ہو رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے ایسی دعا دی پھر بھی خوش نہ ہو؟ فرمایا عائشہ جو دعا میں نے تمہیں آج دی ہے میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا، میں اپنی امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ مانگتا۔ اتنا امت سے پیار تھا۔ دنیا سے جاتے وقت سب کو پہلے بلا کر رخصت کیا، حسن اور حسین کو بلایا انہیں رخصت کیا، فاطمہ کو بلایا انہیں رخصت کیا، ازواج کو بلایا انہیں رخصت کیا، علی کو بلایا انہیں رخصت کیا۔ سب کو رخصت کرنے کے بعد پھر فرمایا عائشہ پردہ ہٹاؤ اور مجھے اپنی امت کو دیکھ لیں۔ اور آخری گفتگو آپ نے جو فرمائی وہ اپنی امت سے فرمایا کہ میرے صحابہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد تمہارے بھائی آئیں گے، ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہنا کہ جاتے جاتے تمہارا نبی تم سے 2 باتیں کہہ کر گیا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت اپنے ماتحتوں اور نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر فرمایا کل قیامت کے میدان میں ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، سارے نبی اپنی فکر میں ہوں گے، سارے اولیاء اپنی فکر میں ہوں گے، سارے غوث اور قطب اپنی فکر میں ہوں گے، سارے صحابہ اپنی فکر میں ہوں گے، ہر ایک کی زبان پر صرف ایک نعرہ ہوگا یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ ان سارے نعروں میں ایک اکیلا نعرہ ہوگا اور وہ نعرہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ نعرہ ہوگا یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اتنا امت سے پیار کیا ہے، اس امت کی خاطر اپنی اولاد کو قربان ہونے کے لیے پیش کر کہ اس امت کو مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ امتحان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ حالات کیسے بن گئے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت سیدنا ابوبکر صدیق کو ملی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تمیم سے تھے، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بنو عدی سے تھے، اس کے بعد سیدنا عثمان کو خلافت ملی، سیدنا عثمان بنو امیہ سے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابتدائی 2 سال کا دور تھا اور اس وقت حالات تھے کہ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا اور کوئی دین سے مرتد ہونے لگا، اور مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے 2 سال کے عرصے میں ان سب کو سمیٹتے رہے، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے مقابلہ کیا اور ان سے زکوٰۃ وصول کی، جنہوں نے ارتداد اختیار کیا ان سے مقابلہ کیا، ان کو واپس ایمان میں لائے، اور بنو مسلمہ ابن کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا تو اس سے مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے گویا میدان ہموار کیا۔ وہ 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں یہ سارے جو فتنے اٹھے تھے اور جو حالات کو بگاڑنے کی جو چیزیں بنی تھیں ان سب کو 2-2.5 سال کے عرصے میں سنبھالا۔ اس کے بعد سیدنا عمر کا زمانہ آیا۔ سیدنا عمر جلالی آدمی، اور سیدنا عمر ڈنڈے کے مضبوط آدمی تھے۔ سیدنا عمر نے خلافت سنبھالی تو چاروں طرف سانپ سونگ گیا،
ان کا بھائی اب اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب تو عافیت یہ ہے کہ یہ جیسے کہے اس کی سن لو اور مان لو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وہ 10 سالہ تابناک دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا اور اسلام کا کلمہ پھیلا اور اسلام کا پرچم لہرایا، اور اس 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر انصاف قائم ہوا اور اللہ کا نام سربلند ہوا اور اللہ کی بات چلی اور دنیا میں امن قائم ہوا اور محبتیں قائم ہوئیں اور سکون قائم ہوا، ہر طرف سکون ہی سکون تھا، ہر طرف اطمینان ہی اطمینان تھا۔ 10 سال کا عرصہ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بہت شاندار گزرا، تاریخ کا سنہری دور تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا گزرا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ابتدائی زمانہ بالکل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرز پر تھا کہ ہر طرف سکون تھا، اطمینان تھا اور خوشحالی تھی اور چین سکون تھا اور آپس میں محبتیں تھیں اور ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ تھا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کا شوق تھا اور اللہ کی بات چلانے کا جذبہ تھا۔ یہ شروع کے 8 سال تک تقریباً یکسوئی کے ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد کچھ افراد مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ خلافت جو ہے وہ تو قریش میں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ للقریش کہ امامت اور خلافت جو ہے وہ قریش میں ہونی چاہیے، اور ابو بکر بنو تمیم سے تھے اور عمر بنو عدی سے تھے اور عثمان بنو امیہ سے ہیں، ان سب نے جو ہے وہ گویا خلافت میں غصب کیا ہے اور حق مار لیا ہے، اس لیے اب خلافت کو واپس قریش کی طرف لوٹانا چاہیے۔ یوں چند افراد کھڑے ہوئے جن کو شیعان علی کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، لیکن اسی کے مقابلے میں حضرت عثمان سے بھی محبت کرنے والے تھے اور حضرت عثمان کو بھی چاہنے والے تھے، وہ شیعان عثمان کہلاتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور یوں آپس میں اس وقت مقابلہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں سے کہیں تک بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں تھے، ان کے مقابلے پر نہیں تھے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم حضرت عثمان کی حفاظت کرو گے۔ حضرت عثمان کا گویا ایک طرح سے چوکیدار بنایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کی پوری چوکیداری کی، لیکن بہرحال وہ اختلاف بڑھتا گیا اور انتشار بڑھا اور یہاں تک کہ ایسی نوبت آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور کر دیے گئے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ خلافت آ گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، گویا اب وہ جو ایک مطالبہ تھا کہ امامت اور خلافت قریش میں ہونی چاہیے وہ پورا ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے بیعت لینا شروع کی تو لوگ بیعت ہونے لگے اور بہت بڑی تعداد حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ بنو امیہ میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت علی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اس وقت ہوں گا جب آپ عثمان کے قاتلوں کو چوراہے پر سزا دیں گے۔ یہ حضرت معاویہ نے شرط لگائی کہ عثمان کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی رائے میں اختلاف ہوا، ذاتی اختلاف نہیں ہوا، رائے میں اختلاف ہوا۔ حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر جو آنے والے تھے اور جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے وہ مدینہ میں بڑی طاقت میں ہیں، اگر اس وقت ان قاتلوں کو سرے بازار سزا دی گئی تو مدینہ اور پورے حجاز کے اندر بغاوت پھیل جائے گی اور ہم اس کو قابو نہیں پا پائیں گے، اس لیے ابھی ان کو اس طرح سے سزا دینا مناسب نہیں۔ حضرت معاویہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے پہلا کام یہ ہونا چاہیے، اس کے بعد خلافت۔ یہ اختلاف بڑھا، حضرت معاویہ نے بیعت سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے میں اس وقت تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ خلافت میری قائم ہو چکی اور لوگ مجھ کو امیر المومنین مان چکے اور لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اب وقت کے امیر المومنین سے بغاوت یہ اللہ کے حکم کا توڑنا ہے۔ اور اس کے لیے قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کوئی وقت کے امیر المومنین سے جس کو قوت نافذہ حاصل ہو، کسی چیز کو نافذ کرنے کی طاقت حاصل ہو، اس کے مقابلے پر اگر کوئی آئے اور اس سے بغاوت کرے تو اس کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس بنیاد پر پھر وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی ان دونوں میں آپس میں جنگ ہوئی اور صحابہ اور ان کی جماعت دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، لیکن انہی میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو خاموش تھا، نہ حضرت علی کی طرف تھا نہ حضرت معاویہ کی طرف تھا، بلکہ خاموش تھا کہ ہم اس پچھڑے میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن تمام علماء کی تحقیق اور تمام صحابہ کی تحقیق اور ساری تحقیق کے بعد اس وقت کے ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے۔ حضرت معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے علی کی کہ امیر المومنین کی سے بغاوت نہیں کی جا سکتی، بالکل صحیح بات ہے، میں بغاوت نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو ابھی بیعت ہی نہیں کی ہے، میں نے تو ابھی امیر المومنین ان کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، تو بغاوت کہاں سے ہو گئی؟ میرا تو مطالبہ ہے کہ یہ پورا کر دو، میں تمہیں امیر مان لوں گا۔ یوں وہ اختلاف شروع ہوا اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کی جانیں گئیں، لیکن یہ دشمنی کی لڑائی نہیں تھی، یہ رائے کا اختلاف تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے اور دونوں طرف جو صحابہ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، میدان جنگ میں حضرت علی کے ساتھ تھے، شام کو کھانا جا کر حضرت معاویہ کے ساتھ کھاتے تھے۔ کہنے کہ دیکھو میری رائے میں علی صحیح ہیں، اس لیے اس مسئلے میں تو میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن کھانا تمہارا مزیدار ہوتا ہے اس لیے کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ عام بات تھی، یہ ایک کا نہیں، جتنے صحابہ تھے ان سب کا یہی معاملہ تھا، رائے کا اختلاف تھا، اور رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے 3 دوائیں لکھی، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے بالکل دوسری 3 دوائیں لکھی۔ اب یہ ڈاکٹر اس ڈاکٹر کا دشمن نہیں ہے، یا یہ ڈاکٹر اس مریض کے دشمن نہیں ہے، بلکہ اس ڈاکٹر کی نگاہ میں اس مریض کے لیے یہ دوا زیادہ ضروری ہے، اور اس ڈاکٹر کی نگاہ میں اس مریض کے لیے یہ دوا زیادہ ضروری ہے۔ وہ ڈاکٹر اس مریض کے کسی ایک جز کو اہمیت دے کر اس کی زاویے سے دوا تجویز کر رہا ہے، اور یہ ڈاکٹر اس مریض کے کسی دوسرے جز کو اہمیت دے کر اس کے لیے دوا تجویز کر رہا ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، تو رائے کا اختلاف ہونا برا نہیں، لیکن یہ اختلاف دشمنیوں میں بدل جائے، نفرتوں میں بدل جائے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں لگ جائے، کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ اسلامی تاریخ نہیں۔ چنانچہ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پورا زمانہ خلافت اسی میں گزر گیا، مقابلہ، لڑنا جھگڑنا یہ سب ہوتا رہا بہت کچھ۔ ایک صحابی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، ابو بکر کا دور تھا، بڑا سکون اور اطمینان کا تھا، حضرت عمر کا دور آیا تو اور سکون کا تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، امن ہی امن تھا، چین ہی چین تھا، عثمان کا دور آیا، 10 سال عثمان کے دور کے بھی چین و سکون کے گزرے، کہیں کچھ اختلاف نہیں تھا، کہیں کوئی انتشار نہیں تھا، آخر کے 1-2 سال میں تھوڑا بہت ہوا، لیکن تمہارا دور آتے آتے تو ہر دن جھگڑا، ہر دن اختلاف، ہر دن یہی سب کچھ، اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم۔
بکر اور عمر عثمان کو مشورہ دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورہ دینے والے تم، کہ جیسے جیسے نبی کے زمانے سے بعد ہوتا جائے گا گراوٹ آتی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جیسے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا انہی لوگوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا اور حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ حضرت علی سے شہادت کے وقت یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد خلافت کا ذمہ دار ہم لوگ حسن کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ فرمایا جیسا تم لوگ مناسب سمجھو۔ نہ انکار کیا اور نہ اپنے بعد خلافت کا اعلان کیا۔ صحابہ اس وقت کے جو لوگ موجود تھے ان کے حوالے کیا کہ تم جیسا سمجھو ویسا کرو۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کری اور حضرت حسن امیر المومنین بن گئے۔ حضرت حسن پورا اپنے ابا کا دور دیکھ چکے تھے، ہزاروں جانیں جا چکی تھی، وہ بھی سب دیکھ چکے تھے۔ حضرت حسن کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان جانوں کے نقصان کو اور اس خونریزی کو اب رکنا چاہیے، اور یہ خیال ویسے نہیں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہوگی۔ حضرت حسن خود حضرت معاویہ کے پاس پہنچ گئے اور جا کر حضرت معاویہ سے کہا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے ہٹاتا ہوں اور یہ خلافت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسن کے جو ساتھی تھے بہت ناراض ہوئے اور بہت عار دلائی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنے باپ کے دشمن سے تم مصالحت کر رہے ہو، اس سے ہاتھ ملا رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن حضرت حسن نے فرمایا کہ میں اتنی جانوں کو قربان ہوتے دیکھ چکا ہوں اور اب مزید مسلمانوں کے سر کٹتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا۔ اگر میرے اس قدم کے بڑھا لینے سے مسلمانوں کی جان محفوظ ہو جائے تو یہ سستا سودا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت چھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے خلافت کر دی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تابناک دور شروع ہوا اور بہت زبردست انہوں نے خلافت قائم کی اور حکومت قائم کی۔ 20 سال کے عرصے تک پورے عالم اسلام میں انہوں نے، اور جہاں جہاں فتوحات ہوئیں اور دائرہ وسیع ہوا اور اللہ کا کلمہ سربلند ہوا اور یہ سب پورا نظام پھر چلا، اور وہی دور گویا حضرت عمر والا دور لوٹ کر آ گیا۔ ہر طرف امن ہو گیا، سکون ہو گیا، خیر ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت حضرت معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ یزید اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کسی بھی طرح سے اس خلافت کا اہل نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو حضرت حسین نے ان کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر حضرت حسین کے ساتھ بہت سارے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں صاحب بالکل نہیں، یہ خلافت نہیں قائم ہونے دی جائے گی، اور پھر کچھ منافقین بھی تھے اور کچھ دھوکہ دینے والے بھی تھے، اور کوفہ کے بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھ لکھ کر کے کہ آپ آئیے ہم آپ کا مقابلہ، آپ کا ساتھ دیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے۔ یوں وہ کربلا تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ جن ساتھیوں پر حضرت حسین نے اعتماد کیا تھا اور جنہوں نے آپ کو باقاعدہ خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کوفہ پہنچتے پہنچتے بڑی تعداد اس میں سے حضرت حسین کو چھوڑ کر چلی گئی، اور تھوڑے سے لوگ حضرت حسین کے ساتھ رہ گئے۔ اس وقت بھی جو لوگ تھے انہوں نے حضرت حسین سے کہا کہ
پیچھے ہٹ جائیے آپ. تو حضرت حسین کہنے لگے کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کی نیت سے مدینہ سے نکل کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور خلافت کی ترتیب پر قائم رہے. میں اس کے لیے وہاں سے نکل کر آ گیا. اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اس وعدے پر جو ان لوگوں سے کیا تھا اس پر قائم رہے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ کربلا کا میدان قائم ہوا، اور یزید پوری طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گویا مقابلے پر آ گیا، اور مقابلے پر آ کر کے اور پھر اس کے ساتھ اس کی فوج، چونکہ طاقتور تو تھا ہی اور بڑی زبردست حکومت تھی، بڑی زبردست طاقت تھی، بڑا زبردست نظام تھا اس کے پاس، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے پاس بہت معمولی گویا اسباب تھے اور بہت معمولی تیاری تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ یکے بعد دیگرے جب میدان جنگ شروع ہوئی تو یکے بعد دیگرے لوگ شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ کل 70 افراد بچے. اور پھر 9 محرم کی شب آئی، جمعرات کا دن تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان سب کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے یوں کہا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو میری طرف سے اسے اجازت ہے کہ وہ واپس چلا جائے، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اور نہ میں اس سے ناراض ہوں. وہ اگر اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، چلا جائے. وہ جو 70 صحابہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے یہ کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ؟ ارے ہمارے پاس تو اگر ہمارے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ہم ہر جان آپ کے اوپر قربان کر دیتے تو بھی یہ سودا سستا تھا. کیا کریں کہ ہمارے پاس ایک ہی جان اور ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ جلدی سے سو جاؤ، جلدی سے سو جاؤ. آج جمعے کی رات ہے، ہم لوگ آخر رات میں اٹھ کر اللہ کو منائیں. چنانچہ جتنے ساتھی تھے سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سب سو گئے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ ایسے وقت میں یہ معلوم ہے کہ زندگی کی آخری رات ہے، معلوم ہے کہ کل زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے. ایسے حال میں نیند کا آ جانا اور سو جانا، اور ایسا سونا کہ خواب نظر آنے لگے، معمولی بات نہیں. کس درجے کا اطمینان تھا ان کو اللہ کے وعدوں پر، کس درجے کا یقین تھا ان کو اللہ کے وعدوں پر. چنانچہ سب سو گئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی سو گئے. اور پھر آنکھ کھلی تو بڑے مسکراتے ہوئے اٹھے. بہن نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ابھی نانا جان آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے کہ بیٹا میں تمہیں لینے آ گیا ہوں اور آج روزہ میرے ساتھ افطار کرتے. اس بات پر خوش تھی. اور چنانچہ صبح ہوئی اور پھر میدان کارزار میں لوگ اترے اور پھر ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر جان کی قربانی دیتے رہے. آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بھائی موجود تھے اور جو بھتیجے موجود تھے اور جو اولادیں موجود تھیں ان میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. بڑے چھوٹے سے تھے، بہت حسین، بہت خوبصورت تھے. وہ آگے بڑھے، دشمن نے ان پر حملہ کیا اور جب حملہ کیا تو وہ زور سے چلائے اور انہوں نے آواز دی چچا. حضرت حسین نے قاسم کی آواز کو سنا تو دوڑ کر لپکے تو دیکھا کہ دشمن قاسم کے اوپر حملہ کر رہا ہے. پیچھے حضرت حسین نے حملہ کیا، اس کا بازو کٹ گیا، لیکن اتنے میں اس نے پھر دوبارہ حملہ کیا، حضرت قاسم شہید ہو.
اور حضرت قاسم جب شہید ہو کر گرے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی گودی میں اٹھایا اور یہ کہنے لگے کہ بیٹا آج تیرا چچا اتنا کمزور ہے کہ تیری مدد بھی نہیں کر سکتا. اور یوں حضرت قاسم کی شہادت ہو گئی. پھر کچھ نہیں بچا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا بیٹا عبداللہ 2-2.5 سال کی عمر پیاس سے تڑپ رہا تھا، بے چین تھا. اس نے اپنے خیمے میں سے جھانکا. ماں نے اس کی دکھایا کہ دیکھو بابا وہ کھڑے. تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ زور سے چلایا اور باپ کی طرف دوڑا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اسے آتا دیکھا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، اس کے ساتھ کیا لڑائی، اس کے ساتھ کیا جھگڑا. وہ جلدی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو گودی میں اٹھایا اور گودی میں اٹھا کر اس کے ہونٹ چومے اور پھر وہ اس کو لے کر کے دریائے فرات کی طرف بڑھے کہ اس کو پانی پلا دیں، کیونکہ 72 گھنٹے گزر چکے تھے. آل رسول کو پانی تک نہیں ملا. ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا تھا تو وہ جلدی سے اس بچے کو لے کر فرات کی طرف بڑھے کہ اس کو پانی پلا دیں. لیکن جیسے ہی آگے بڑھے ظالم نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا. ادھر سے ایک تیر چھوڑا جو عبداللہ کے یہاں لگا اور یہاں سے پار ہو کر حلق کے پار آیا اور خون کا فوارہ نکلا. حضرت حسین نے اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اور آسمان کی طرف اٹھایا اور یوں کہا کہ اللہ اگر آپ اس پر راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی شکایت نہیں. اگر آپ کو یہ پسند ہے تو مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں. اور یوں حضرت عبداللہ بھی شہید ہو. اب گویا اکیلے بچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رعب اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت دشمن کے دل پر بھی اتنی تھی کہ کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ حضرت حسین کے اوپر حملہ کرے. لیکن پھر انہی میں سے ایک ظالم اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے یہاں خنجر مارا اور پھر اس کے بعد دوسرا ظالم آیا، اس نے آپ کی گردن کو جسم سے جدا کیا. اور جسم سے جدا کرنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. دریائے فرات کے کنارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو. اور پھر ظالموں نے کسی کو کفن نہیں دینے دیا، کسی کو دفنانے نہیں دیا. سب لٹ پٹ چکے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا. صرف گھر کی 2-3 مستورات بچی تھی. حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ میدان کے اندر سب کے گویا جنازے پڑے ہیں اور سب کے جسم لہو لہان پڑے ہیں اور کوئی ان کو کفنانے والا نہیں ہے، دفنانے والا نہیں، تو وہ اپنے خیمے سے باہر نکلی اور انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مخاطب کر کے کہا واہ محمدا واہ محمدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے دیکھیے آج آپ کی اولاد کے ساتھ کیا ہو. مقطع الاعضاء کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور ان کو خون میں نہلا دیا گیا اور یہ سب کچھ ہو گیا. اتنا زبردست وہ مرثیہ پڑھا ہے کہ وہ دشمن جنہوں نے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو گویا شہید کیا تھا ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا ایک انتظام کیا کہ اس کربلا کے میدان میں تیز ہوا چلی اور اس ہوا کے ذریعے سے ریت اڑی اور سارے جسم اس ریت کے اندر گویا چھپ گئے اور کفنا دیے گئے. لیکن ظالموں کو اسی پر صبر نہیں آیا. پھر اس نے اس میدان میں پانی چھڑوایا تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ حسین کی قبر کون سی ہے اور قاسم کی قبر کون سی ہے اور فلاں کی قبر کون سی ہے، یہ کسی کو نہ پتا چل سکے. چنانچہ وہ اتنا پانی چھوڑا گیا کہ پوری ساری گویا جو جنازے تھے وہ سب اس پانی کے ذریعے اس ریت کے نیچے دب گئے. پھر ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ تھا. وہ آیا، اس نے جب اس کربلا کے میدان کے اندر یہ حال دیکھا تو اس نے مٹی اٹھا کر سونگنا شروع. تو ایک جگہ سے مٹی اٹھائی اسے سونگا، پھر دوسری جگہ سے اٹھائی اسے سونگا، پھر تیسری جگہ سے اٹھائی. وہ سونگتا چلا گیا یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچا اور اس نے وہاں کی مٹی اٹھائی تو اس مٹی میں سے اسے خوشبو آ رہی تھی. وہ کہنے لگا یہ ہے حضرت حسین کی قبر کہ یہاں سے جنت کی خوشبو آئی. اور پھر گویا وہ اسی کے اشارے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کی قبر وہاں بنائی گئی اور آپ کو دفنایا گیا. یوں ایک
اسلام کا تاریک دور اور تاریک دن گویا اس دن مکمل ہوا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس ظالم نے حضرت حسین کے سر کو نیزے پر چڑھا دیا۔ ابن زیاد آیا اور ابن زیاد نے حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی لگائی اور چھڑی لگا کر یہ کہنے لگا کہ اتنا حسین چہرہ میں نے مرنے کے بعد کسی کا نہیں دیکھا۔ حضرت ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس چھڑی کو ٹھوکر ماری اور یوں کہا، ظالم پرے ہٹ، میں نے ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ اس پر چھڑی لگا رہا ہے، میں نے ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ دنیا یہ کی نگاہ میں حضرت حسین شہید ہو گئے، دنیا کی نگاہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے قافلے کو شکست ہو گئی، یزید اور اس کے قافلے کو فتح ہو گئی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے۔ یزید کا نام مٹ گیا، اور کیسا مٹا، اللہ اکبر۔ 39 سال کی عمر میں یزید کا انتقال ہوا، اور یزید کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا 18 سال کی عمر وہ خلیفہ بن گیا، اور اس نے خلافت لی اور تخت پر بیٹھ گئے۔ 1 مہینہ گزرا، 1 مہینے کے بعد اس نے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے یہ کہا کہ دیکھو، میرا باپ ظالم تھا، میرے باپ نے ظلم کیا، اور اتنا ظالم تھا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے آج یہ تخت آل رسول کے خون کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آج یہ تخت آل رسول کے خون کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے نیچے آل رسول کا خون بہ رہا ہو۔ میں ایسے تخت پر نہیں بیٹھ سکتا، میں یہ خلافت چھوڑتا ہوں، یہ حکومت چھوڑتا ہوں، جس کا دل چاہے یہ حکومت لے لے، میں اس تخت کو نہیں سنبھال سکتا جو آل خون کے خون سے رنگا ہوا۔ 3 بر اعظموں پر حکومت تھی اس وقت، یزید کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی، اور یزید کا بیٹا 3 بر اعظم کا بادشاہ بنا تھا، لیکن آل رسول کی محبت کی وجہ سے اس نے اس 3 بر اعظم کی حکومت کو ٹھکرایا، اور اس کے بعد کمرے میں بند ہو گیا۔ 1 مہینے تک کمرے سے باہر نہیں نکلا، گھر کے باہر نہیں نکلا۔ 1 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، گھر سے باہر جنازہ آیا۔ ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ اتنی بڑی کہانی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محرم کا مہینہ آتا ہے، ہفتہ 10 دن حضرت حسین کا تذکرہ اور شہدائے کربلا کا تذکرہ اور حسین کی محبت اور قربانی اور سب کے تذکرے، اور 10 محرم کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ حسین بھی کوئی تھے، اور ان کی بھی کوئی تعلیمات تھیں، اور ان کی بھی کوئی زندگی تھی۔ کربلا کا یہ واقعہ ہم کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ حق کے لیے اگر جان دینی پڑے تو جان دے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنت پانے کے لیے کربلا کے میدان کی جنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنت تو اس وقت پکی ہو گئی تھی جب وہ ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر بشارت دی، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ اللہ کے رسول بہت خوش نظر آ رہے تھے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی جبریل آئے ہیں اور یہ بشارت دے کر گئے ہیں کہ میرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت تو اس وقت پکی ہو گئی تھی۔ حضرت حسین کو جنت پانے کے لیے اس قربانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ حق کی دعوت
اور حق کی حفاظت، اس کے لیے جان کی بازی دینی پڑے تو جان کی بازی دے دیں. پھر خاندان، پھر عہدہ، پھر کرسی، پھر مصالحت، پھر ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھو کہ اللہ کے کلمے کی حفاظت کس میں، یہ دیکھو کہ دین کی حفاظت کس میں. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم حق کی حفاظت تو کیا کرتے، ہم تو نماز کی بھی حفاظت نہ کر پائے. آج حسین سے محبت کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، آج حسین سے محبت کرنے والا دھوکہ دیتا ہے، آج حسین سے محبت کرنے والا جوا کھیلتا ہے، آج حسین سے محبت کرنے والا شراب پیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے محبت کا مفہوم اور محبت کا تقاضا اس کو سمجھے ہی نہیں. ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اور کربلا کی داستان کو ایک افسانہ سمجھا ہے، ایک کہانی سمجھیے کہ ہاں اسلام کی بہت ساری کہانیاں ہیں، ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے کربلا. اور کون زیادہ اچھی کہانی سنائے گا، کس کے کہانی سنانے میں زیادہ مزہ آئے گا؟ ہم صرف مزے کے لیے، مزے لینے کے لیے واقعہ کربلا کو سن رہے ہیں. ہم مزے لینے کے لیے شہدائے کربلا کی داستان سننا چاہتے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، کربلا کی داستان اور کربلا کے واقعات میری اپنی زندگی میں کیا انقلاب لائے. میں حسینی ہوں تو میں سچ بولنے والا بنا یا نہیں بنا؟ میں حسینی ہوں تو میں نماز کا پابند بنا نہیں بنا؟ ذرا سوچو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر کی نماز کا وقت آیا، شبر سے کہلوایا کہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ لیں. اس نے کہہ دیا کہ تیری نماز ہی قبول نہیں، ہم نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے. تو حضرت حسین نے کہا کہ نماز تو ہم پڑھیں گے، تم اجازت نہ دو تو کوئی بات نہیں، آدھے آدھے کر کے پڑھیں گے. اور پھر کربلا کے میدان میں وہ تاریخ رقم کی گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بہتے خون کے ساتھ نماز ادا کی. کائنات کی زمین کے کسی حصے کو وہ سجدے میسر نہیں آئے ہوں گے جو سجدے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے اس ظہر اور عصر کی نماز میں اس زمین کے حصے کو ملے تھے. ارے اگر اس میدان کے اندر ان حالات میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی نماز چھوٹ بھی جاتی تو ان کی جنت میں کوئی کمی نہیں آتی، ان کی مغفرت میں کوئی کمی نہیں آتی. لیکن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اگر تلواروں کے سائے تلے بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر لینا. زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، آج اسی حسین سے محبت کرنے والے، اسی حسین کی چاہت کا دم بھرنے والے ہفتوں نماز کا خیال نہیں آتا. یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ایک رسم ہے، رسم ہے جس رسم پر ہم چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، عزیز بزرگوں، اس رسمیت سے باہر آ کر حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو حسینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کے پابند بنیں، ہم سچائی کے پابند بنیں، ہم وعدے کے پابند بنیں، ہم اچھے اخلاق والے بنیں، ہم اچھے کردار والے بنیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنیں، ہم صحابہ سے عشق کرنے والے بنیں، ہم آل رسول سے عشق کرنے والے بنیں، آل رسول کی محبت کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھیں. ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ اس امت پر امتحانات آتے رہے ہیں، امتحانات آتے رہیں گے. امتحان برباد کرنے کے لیے نہیں آتا، امتحان اگلی منزلوں پر پہنچانے کے لیے آتا ہے. اس وقت بھی امت امتحان سے گزر رہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت امت امتحان سے گزر رہی ہے.
اور عجیب عجیب طرح کے امتحانات آ رہے ہیں، عجیب عجیب طرح کے امتحانات آ رہے ہیں۔ امتحانات سے یہ امت گزر رہی ہے، لیکن ان امتحانات میں کامیاب ہونا اور ان امتحانات کے ذریعے سے اگلی منزل تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک یہ امتحان دینے والے اپنے آپ کو اللہ کی طرف نہیں موڑیں گے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرف نہیں موڑیں گے۔ کہ امتحان دینے والا یہ سمجھے کہ میرا ممتحن میرا رب ہے، میرا ممتحن میرا رب ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں اسے راضی کر لوں گا تو میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ جب تک رجوع اللہ نہیں ہوگا ہم امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائیو، دوستو، عزیز و بزرگوں، یاد رکھو، اگر ہم نے اس امتحان کو اپنے رخ کو موڑنے کا سبب نہ بنایا اور ہم اللہ کی طرف نہ مڑے تو پھر یہ امتحان عذاب کی شکل اختیار کر لے گا، پھر یہ امتحان عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے، پھر عذابات آئیں گے اور پھر وہ عذابات پکڑ کا سبب بنے گے اور وہ عذابات ناکامی کا اعلان ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیز و بزرگوں، امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، جن امتحانات سے گزر رہی ہے، ان امتحانات میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہم اگلی منزل پر پہنچ جائیں تو ہم کو لوٹنا پڑے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کی طرف اور ان کی طرز زندگی کی طرف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک صحابہ کے ایمان کو، تعلق مع اللہ کو مضبوط بنا کر پھر بدر کے میدان میں اتارا، تو پھر کیسے کہ بدر کے میدان میں آئے ہیں اور آسمان سے اعلان ہو رہا تھا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ مَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیے تو ہم 3000 فرشتے اتاریں۔ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یاد کرو وہ بدر کا میدان جب تم قسم و پرسی کے عالم میں تھے۔ یاد رکھو، ایمان والا کبھی طاقت اور اسلحہ اور فوج ان کی بنیادوں پر کامیاب نہیں ہوتا، ایمان والے کو کامیابی تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کی بنیاد پر ملا کرتی۔ کربلا کا میدان یہی پیغام سنانے کے لیے کہ تم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، تم اپنا رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرو، تم اللہ کو راضی کر لو گے، اللہ حالات کو بدل دے۔ حالات ایک مکڑی کا جالا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کی ایک جھاڑو چلے گی سارے جالے صاف ہو جائیں، کوئی ایک جالا نہیں رک سکتا۔ اللہ کی ایک جھاڑو چلنے کی دیر، لیکن جھاڑو چلے گی جب بندہ اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ امت کا 50% طبقہ بھی اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور اللہ سے رونے دھونے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رونے دھونے پر حالات کو بدل لے۔ اس وقت پوری دنیا ایک وبا میں گرفتار ہے، ایک بلا میں گرفتار ہے، ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، چاروں طرف سے حالات نے گھیر رکھا ہے، اور ان سب سے نکلنے کا راستہ صرف توبہ اور استغفار۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اپنے رب سے معافی مانگیں، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتاؤ میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ان سے کہو توبہ کریں۔ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں۔ تو امت کو واپس توبہ کی طرف لوٹنا ہے کہ یہ امت توبہ کرے، معافی مانگے۔ سارا سال نافرمانی کرتے کرتے گزر گئے، دن رات، صبح شام، تنہائی میں، مجمع میں، اندھیرے میں، اجالے میں، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، دل سے، دماغ سے، جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں لگا رکھا ہے، اللہ کے حکموں کے توڑنے میں لگا رکھا ہے۔ کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ جتنے راستے تھے اللہ کی مدد کو اتروانے کے، ان سارے راستوں میں تالے تو ہم نے خود ڈال دیے اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئے۔
میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کو لانے کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ تو ہم سب آج کے دن اس بات کا عہد کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ کربلا کے اس پیغام سے ہم یہ سبق لیں گے کہ کیسے سچائی پر جمع جاتا ہے، کیسے حق کی حقانیت پر جمع جاتا ہے، کیسے استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنی زندگی کے سخت سے سخت موڑ پر اور سخت سے سخت حال میں یہ نیت ہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، چاہے ہماری جان پر کیوں نہ بنے۔ اور یہ یاد رکھو، بندہ جب یہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا اتباع کرنا ہے، چاہے میری جان پر کیوں نہ بنائے، تو پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے۔ اللہ جان لینا نہیں چاہتا، اللہ ہلاک کرنا نہیں چاہتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری وسعت سے زیادہ حالات نہیں لائے۔ جتنی قوت برداشت ہے اللہ اس سے زیادہ حال نہیں لائے۔ حال بڑا آ رہا ہے، سمجھو کہ اللہ کے یہاں تمہارے اندر قوت استعداد، قوت برداشت بڑھا دی گئی ہے تمہارے لیے، اور تم کو بڑے مقام تک پہنچانا مقصود ہے، اس لیے تم پر یہ حالات لائے گئے۔ بندوں پر حالات آتے ہیں اعمال کی وجہ سے۔ اللہ بندے کو کسی اونچے مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور اعمال اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو اللہ اس پر حالات لے آتے ہیں، اور یہ حالات میں تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، اور اس کے اس تڑپنے اور بے چین ہونے اور رونے کی برکت سے اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے حال جو آئے اس سے گھبرائیں نہیں، حال جو آئے اس سے گھبرائیں نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں۔ جتنا ہمارا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا اور اعمال میں استقامت آ جائے گی، اللہ اس استقامت کے طفیل ہمارے مسائل کو حل کرتے چلے جائیں۔ کریں گے سب انشاءاللہ، نیت کریں، ارادہ کریں، توبہ اور استغفار کے ساتھ اب آنے والی صبح ہماری اس طرح ہو کہ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی بنا دے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں ہم گناہوں سے بچ کر سچی پکی اچھی زندگی گزارنے کی نیت کریں، عزم کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ 10 محرم 30 اگست کو اس سلسلے کی آخری کڑی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، یہی 9:30 بجے حضرت مولانا سید ادہم مصطفیٰ سعدی صاحب کا بیان ہوگا، 10 محرم 30 اگست رات 9:30 بجے انشاءاللہ۔ دعا کریں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد النبی الامی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رضی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا، اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اے میرے اللہ، ہم سب قصوروار، ہم سب مجرم، ہم سب خطا کار، ہم سب گناہ گار تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، دنیا ناپاک کی محبت دل سے نکال دے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام احوال کو درست فرما دے۔ یا اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنے سے لو لگانے والا بنا لے، اپنے در کے بھکاریوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا،
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ سارے نوجوان تیری محبت میں جمع ہوئے اور تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کے خاندان کی محبت میں، اے اللہ ان سب نے تیری بات کو سنا، تیرے نبی کے تذکروں کو سنا، تیرے نبی کے پاک خاندان کے تذکروں کو سنا، اللہ ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان سب کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ جب تو نے سننے کی توفیق نصیب فرما دی تو اپنے کرم سے عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ آج ان سننے والوں نے اور ہم سب نے یہ نیت کی ہے کہ آگے توبہ کر کے اچھی زندگی گزاریں گے، اے میرے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور آگے سچی پکی اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، نمازوں کا پابند بنا دیجئے، سچ بولنے والا بنا دیجئے، وعدے کا پابند بنا دیجئے، ظلم سے بچا لیجئے، زیادتی سے بچا لیجئے، ہر گناہ کے کام سے بچا لیجئے، ہر خیر کے کام پر ڈال دیجئے۔ یا اللہ ہر قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما دیجئے، ہمارے ہر ادھورے کام کی تکمیل فرما دیجئے، تمام موذی مرضوں سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے، ہر بلا سے ہر وبا سے پوری امت کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے حالات ہماری بدعمالیوں کے سبب آئے ہیں، لیکن کریم مولا آج ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ یہ تیرے نبی کی امت ہے، یہ تیرے نبی کی امت ہے، تجھے نبی سے پیار تھا، تیرے اس پیار کا واسطہ اس امت کو معاف فرما دے، اس امت کو معاف فرما دے، اس امت سے درگزر فرما دے، اس امت پر رحم فرما دے، اس امت کو ہر بلا سے وبا سے بچا لے، ہر خیر خیر کے ساتھ مقدر فرما دے، ہر شر سے عافیت کے ساتھ حفاظت فرما لے، تمام احوال کو درست فرما دے، ہماری تمام جائز حاجات، مرادوں، تمناؤں، عرضوں کو ساتھ خیر عافیت کے پورا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ ایک درخواست اور ہے آپ سے، ہم سب کا نام لے لے کر ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک خاندان اور آپ کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی خدمت میں ہمارا ہدیہ درود و سلام پیش فرما دیجئے اور اسے قبول فرما لیجئے اور اسے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم